اسلام دشمنوں کا جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں حملہ، مستون کی مدینہ مسجد کے قریب خودکش دھماکہ، ڈی ایس پی محمد نواز سمیت 57 افراد شہید، درجنوں زخمی، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ بلوچستان میں 3 روزہ سوگ، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے غیر ملکی دشمن مذہبی رواداری اور امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ را سے تعلق رکھنے والے ایکس اکاؤنٹ سے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دہشت گردی کے واقعات پر خوشیاں۔ عید کے دن مسلمانوں کا خون، ہنگو دہشت گردوں کا دوسرا نشانہ، دوآبا تھانے کے باہر اور مسجد میں خودکش حملے، شہداء کی تعداد 4 ہو گئی۔ عبادت گاہ شہید، فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 2 پولیس اہلکار اسپتال منتقل۔ کور کمانڈر پشاور کی ہنگو آمد، دھماکے کی جگہ کا معائنہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کہتے ہیں پولیس اہلکاروں نے علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ افغانستان سے ایک اور دہشت گرد حملہ، طالبان کی جوب میں دراندازی کی کوشش ناکام، پاک فوج سے جھڑپ، 4 جوان شہید، 3 تخریب کار ہلاک، کئی زخمی۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، 1 اہلکار شہید، 1 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مردان کے علاقے کاٹلنگ میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ پارا چنان میں دہشت گردوں کی اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 1 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گیا۔ آقا کی آمد مرحبا، ملک بھر میں گلی گلی جشن عید میلاد النبی کے جلوس۔ کراچی کی نمائش اورنگی اور لاہور میں داتا دربار پر عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم۔ کوئٹہ میں بچوں کا جلوس۔ فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، حیدرآباد، سکھر، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں ریلیاں۔ شہر قائد میں دن بھر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل۔ گجرانوالہ میں 70 من کھیر، ظفروال میں اونٹوں کے 100 من گوشت کی ڈشز پر نیاز، چنیوٹ میں دیسی گھی کا حلوہ، ریم یار خان میں 2000 پاؤنڈ وزنی کیک، ہارون آباد میں 150 من حلیم، منڈی بہاؤالدین میں 250 من ملک شیک، پنڈی میں ہزاروں من لنگر کی تقسیم۔ صادق آباد میں شہری موٹر سائیکل پر مسجد نبوی اور گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر گشت کرنے لگا۔ پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کو کوششیں کرنی چاہیے، دنیا میں غریب اور امیر میں فرق بڑھ رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا اختتامی سیشن سے خطاب، کہا نبی کریم نے عدل و انصاف کا درس دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بمقابلہ ریاست، نگراں وزیراعظم کہتے ہیں تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں کا موازنہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف کے معاملے پر وزارت انصاف سے رائے مانگی ہے، مشاورت کے لیے اجلاس بلایا جائے گا۔ اعجاز الحق کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، بزرگ سیاستدان سے مستقبل میں رہنمائی لینے کا اعلان۔ قاف لیگ کے سربراہ کہتے ہیں سیاستدان سیاست سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد میں کردار ادا کریں۔ آرمی چیف کے اقدامات سے معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان 90 روز میں انتخابات کی درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کریں، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کی مدت میں انتخابات بنیادی دستوری تقاضا ہیں۔ دستور پر اس کی مرضی اور منشا پر عمل درآمد یقینی بنانا سپریم کورٹ کے کلیدی فرائض میں شامل ہے۔ آئی ایم ایف کا ڈو مور پر اصرار، توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب انتہائی کم ہے، امیروں پر زیادہ ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے لگژری آئٹمز کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ، نگراں وزارت تجارت نے ٹائرز، فیبرکس، کاسمیٹکس اور ٹائل سمیت متعدد اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق خبریں، قومی ایئر لائن کے شیئرز کی قیمت میں نمایاں کمی، پیش رفت سے آگاہ کیوں نہیں کیا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے خط لکھ کر وضاحت مانگ لی۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، بلوچستان سے اغوا کیے گئے 4 فٹ بالرز کو بازیاب کرا لیا۔ 6 نوجوان فٹ بالرز 9 ستمبر کو سبی جاتے ہوئے اغوا ہوئے تھے۔
2 کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری۔ را کو کسی بھی ملک میں قتل کی اجازت، بھارت نے جاسوسی نیٹ ورک مغربی ممالک میں پھیلا دیا، ایجنٹس کی تعداد بڑھا دی گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے مودی کے پرتشدد پالیسی کا راز فاش کر دیا۔